وہ چاہتا تو روشن دان کا گلاس اندر سے لاک کر سکتا تھا اور اس کاٹیج کا داخلی دروازہ بھی اندر سے کنڈی چڑھا کر بند کر دیتا۔ شیطان کی اما پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آن ہی دھمکتی۔ وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو اس سے بہتر نام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ آج صبح سویرے ہی اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ پہاڑوں میں صبح 5 بجے ہی ہو جاتی ہے۔ وہ بھی 5 بجے کا اٹھا ہوا تھا۔ ایکسرسائز کرنے کے بعد ٹریڈ مل پر دوڑتا رہا تھا۔ چنار کو فون کر کے اس کی چھٹی کینسل کی۔ اس نے آگے سے لاکھ بہانے کیے مگر وہ اسے چھٹی نہ دینے کے پر بضد تھا۔ لیکن اب چنار سے ہی پہلے آفت کی پرکالا آن پہنچی تھی۔ ازلان سکندر آف وائٹ ٹراؤزر پر آسمانی رنگ کی ہائی نیک پہنے ہوئے تھا، سیاہ گلاسز آنکھوں پر لگائے وہ لاؤنج میں صوفے پر وراجمان تھا۔ وہ اس کے لیے پروٹین شیک بنا کر لائی تھی۔ ان دونوں کے درمیان آتی شیشے کی چھوٹی میز پر وہ گلاس رکھا تھا، مگر وہ جب لینے لگا تو گلاس میز پر تھا ہی نہیں، محترمہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے سپ لینے کی وہ آواز سن سکتا تھا، کوئی بھی کام وہ بغیر آواز کے نہیں کر سکتی تھی۔ رشنا خان کھلے سے ٹراؤزر پر سرخ رنگ کی لمبی فراک پہنے ہوئی تھی۔ فراک کے دامن اور گلے پر کام ہوا تھا۔ سرخ رنگ کی شال آج بھی صوفے پر رکھی گئی تھی، بغیر کسی شال اور دوپٹے کے، کیونکہ سامنے بیٹھا تو مرد اندھا تھا۔ سنہری سلکی بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر جوڑے میں پینسل دے رکھی تھی۔ کچھ لٹیں گال پر جھول رہی تھی۔ ہاتھ میں کچھ پیپرز پکڑے ہوئے تھے، ان پر کچھ مارک کر رہی تھی۔ بال پوائنٹ کو اپنے پنک لبوں میں دبائے یہ کام کافی دلچسپی سے کر رہی تھی۔ جھک کر کچھ لکھتی اور پوائنٹر لبوں میں دبا لیتی۔ آج تو اپنا موبائل بھی لائی تھی، بار بار موبائل اٹھائے اس پر کچھ ٹیکسٹ بھی کر رہی تھی۔ اللہ جانے یہ سب کچھ وہ کیا کر رہی تھی۔ پین لبوں سے نکال لیتی تو شیک کا گلاس لبوں سے لگا لیتی۔ پیو۔ وہ ایک بار پروٹین شیک پھر سے میز پر رکھ گئی۔ وہ کرتا نہ کرتا کہ مزداق میز پر ہاتھ مارتے مگ ہاتھ میں پکڑ گیا تھا۔ وہ کسی کا جھوٹا نہیں پیتا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، گلاس کو منہ نہیں لگایا تھا۔ ازلان نے گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ رشنا نے ایک بار پھر سے گلاس اٹھائے لبوں سے لگا لیا، گونٹ بھر کر منہ بنایا۔ پتہ نہیں کیسے پی لیتے ہو تم، ذرا ذائقہ نہیں اس میں تمہیں اپنی ریسیپی سے بنا کر دوں گی، دیکھنا تم کیسے شیک کے ساتھ گلاس بھی چاٹ جاؤ گے۔ وہ گردن جھکا گیا۔ سچ شکر ہے محترمہ نے آج اپنی انگلیاں چاٹنے کو نہیں کہا تھا۔ وہ شیک کا آدھا گلاس پینے کے بعد میز پر رکھ گئی۔ پیو، ازلان سکندر پر ایک نگاہ ڈالتے کہا۔ وہ بیچارہ پھر سے گلاس پکڑ گیا تھا۔ تم اسے فنش کرو، میں اندر سے چارجر لے آؤں۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ازلان سکندر کی تیوری چڑھی تھی، اب اس کے کمرے میں بھی جایا کرے گی۔ اس نے اس لڑکی کو ایسی کوئی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ اس لڑکی کو اس نے سرے سے کوئی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ وہ بنا کسی اجازت کے اس کے گھر گھس آئی تھی، اس کے معاملات میں دخل اندازی کرتی تھی۔ وہ کڑتے ہوئے اپنی پیشانی مسل کر رہ گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو ازلان چوکنا ہو کر بیٹھا تھا۔ آج تو پاؤں میں چھن چھن کرتی پائل بھی پہن رکھی تھی۔ پچھل پیری وہ ناگواری سے بڑبڑایا۔ رشنا فارس خان کو ایک نیا نام دیا گیا تھا، پیلیا شیک۔ وہ پوچھتی کچن کی طرف چلی گئی تھی، شاید اس کے لیے کچھ اور بنانے۔ ازلان نے جلدی سے وہ شیک سائڈ پر رکھے ایک بڑے سے ڈیکوریشن پاٹ میں انڈیل دیا۔ کوئی بعید نہیں تھا، وہ اسے اپنا جھوٹا پلا کر ہی دم لیتی۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے سیدھا ہو کر بیٹھا، بالکل شرافت سے، چہرے پر معصومیت بھی طاری کر لی۔ وہ اس افلاطون سے ڈرنے لگا تھا۔ یہ کیسے پی لیا تم نے اتنا بدذائقہ؟ وہ گلاس دیکھتے حیران ہوئی۔ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا نہیں تھا، بلکہ کسی سوال کا نہیں ہوتا تھا۔ وہ فضول بولتی تھی، بکواس سوال کرتی تھی۔ وہ اسی شیک کا آدھا حصہ اپنے پیٹ میں منتقل کرنے کے بعد اسی سے پوچھ رہی تھی، اتنا بدذائقہ شیک کیسے پیا، حالانکہ وہ یہ روز پیتا تھا۔ وہ گلاس اٹھائے پھر سے لبوں سے لگا گئی۔ گلاس میں بچا کچا شیک بھی وہ اپنے پیٹ میں منتقل کر گئی۔ اگر ازلان سکندر دل کی آنکھیں رکھتا تو دیکھ سکتا اس لڑکی کو اس کا جھوٹا پینے میں کوئی آڑ نہیں تھا۔ وہ عجیب نہیں، بے حد عجیب تھی۔ ون اینڈ اونلی، اس لڑکی جیسا کوئی نہ تھا۔ وہ سیاہ گلاسز آنکھوں پر لگائے گردن اونچی کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، روز کی طرح ایک دوسرے کے روبرو۔
बद जायका शेख था, कुछ ना कुछ तो कहना था, वो कहते चली गई। इसकी चूड़ियों और पायल की खनक गूंजती रही। वो लब दांतों तले दबाते गर्दन झुका गया था। तकरीबन 20 मिनट से वो किचन में थी। 20 मिनट अजलान सिकंदर के असाबों पर भारी थे। न चूड़ियों की खनक रुकती थी, न पायल की गूंज, न इसकी चलती जुबान। वो सोफे की सतह पर सर रखे अपनी कनपटी दबा रहा था। जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो रुशना की बुलंद आवाज पर सीधा होकर बैठा। वो अब इसकी बातों का क्या जवाब देता? इसे बिल्लियां कुत्ते बहुत पसंद हैं। अमेरिका में इसके पास सूजी नाम का कुत्ता होता था। इसने अपनी सहेली के घर से चुराया था क्योंकि इसे पसंद आ गया था। इस सूजी के लिए इसने अपनी सहेली से दोस्ती खत्म कर दी। वो घर आ जाती तो सूजी देख लेती। वो सूजी से बेहद मोहब्बत करती थी। सूजी बेवफा निकला और इसे छोड़कर एक दिन भाग गया। पता है सूजी कहाँ से मिला? वो गर्दन मुड़े पूछने लगी। कहाँ से? अजलान सिकंदर लब भींचे बोला। इसे इसके सूजी नामे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसे तो सूजी नाम से ही नफरत हो चुकी थी। इन 20 मिनटों में 1000 बार वो सूजी सूजी सुन चुका था। मेरी सहेली के घर से, दुख से बताया गया। चोरों को पड़ गए मोर। वो कनपटी मसलते बड़बड़ाया था। आवाज दानिस्ता आहिस्ता रखी। सुन लेती तो गले को पड़ जाती। कुछ तो कहो। रुशना की आवाज बुलंद थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो संजीदगी से बोला। वही हुआ जिसका डर था। वो कमर पर हाथ रखते इसके सामने आ खड़ी हुई। क्या गलत किया मैंने? वो लड़ने को तैयार थी। चोरी की तुमने। चोरी करना गलत होता है। वो संजीदा था। सूजी में जान बसती थी मेरी। हर वक्त वो मेरे सामने सूजी सूजी करती रहती। फिर मुझे सूजी से प्यार हो गया। मैंने इसे बहुत बार मांगा। इसने नहीं दिया तो मैं सूजी चुरा लाई। मैं अपनी मोहब्बत, अपनी पसंदीदा चीजें कभी नहीं छोड़ती। समझे तुम? बेवफाई सूजी ने की। वो मुझे छोड़कर चला गया। इतना खुश था सूजी वहां। तुम्हें पता है मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी? सूजी मुझे देखकर भी मेरे पास नहीं आया। वही सूजी जिसे मैंने रातों को अपने पास सुलाया था। वही सूजी जिसे मैं अपनी पॉकेट मनी से चीजें खिलाती थी। वही सूजी। तुम अपना सूजी नामा बंद कर सकती हो? वो चिल्लाया था। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? क्या बेयकीनी थी जो रुशना की आंखों और लहजे में उतर आई थी। क्यों, तुम पर क्यों नहीं चिल्ला सकता? बीवी हो मेरी। वो मजीद भड़क गया था। मेरे ख्वाब देखते देखते तुम मर भी जाओगे, फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। समझे तुम? गुस्से से कहा। मैं तुम्हारे ख्वाब क्यों देखूंगा? कलू पतरा हो तुम। वो पथरीले तासरात लिए हुए था। आईब्रो सवालिया अंदाज में उठे हुए। कुलूपत्रा से ज्यादा ही खूबसूरत हो। आंखें होती तो तुम्हें एहसास होता मैं इस वक्त कैसी लग रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? आईब्रो सवालिया अंदाज में उठे रहे। इतनी खूबसूरत कि कोई भी मर्द मुझे देखकर होश खो दे। वो सामने दीवार पर लगे 20वीं आईने में खुद को देखकर मुस्कुराए। अच्छा? वो अच्छा का वो खींचते आगे को हुआ था। दोनों हाथ मेज पर जमा लिए। ये कब हुआ? क्या मतलब ये कब हुआ? मैं इसके सामने बैठ गई। जब मैंने तुम्हें देखा था तुम जरा खूबसूरत नहीं थी। प्लास्टिक सर्जरी करवाई है क्या? रुशना की रंगत खफ्त और गुस्से से सुर्ख हुई। मुंह खुला का खुला रह गया। मैं पहले भी खूबसूरत थी, चबा चबा कर कहा। वो मुस्कुराया था, सजाहिया मुस्कुराहट, तपा देने वाली मुस्कुराहट। मैं खूबसूरत हूँ। एक एक लफ्ज पर जोर दिया। वो मुस्कुराता रहा। वो मुठियां दबोचे से घूरती रही। इसे अब हर हाल में यकीन दिलाना था। वो खूबसूरत है। मैं सच में खूबसूरत हूँ। वो हंसा था, तपा देने वाली हंसी। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ये मेरा मंगेतर कहता है। लंबे लंबे सांस लेते कहा। कल तक वो सिंगल थी, अब एक अदद मंगेतर भी निकल आया था। यानी तुम्हारी मंगेतर की भी आंखें नहीं हैं? तुम क्यों पूछ रहे हो? और सिर्फ चेहरे के साथ बोली। अगर होती तो वो ये कभी ना कहती, क्योंकि तुम जरा खूबसूरत नहीं हो। रुशना ने मेज से पत्थर का बना डेकोरेशन पीस उठा लिया। वह अजलान सिकंदर का सर फाड़ देना चाहती थी। वो जबड़े भींचती कितनी देर तक डेकोरेशन पीस उठाए रही। गम गुस्से से इसकी रंगत दहक रही थी। वो खामोशी से बैठा था। अब की बार कुछ नहीं कहा था। हाँ, मगर लबों पर डोंगलियां जमा लें। वो आंखों में शरारे लिए वो डेकोरेशन पीस उठाए हुए थी। अभी सर पर मारा, बस अभी मारा। रुजना ने खुद पर जब्त करते वो डेकोरेशन पीस वापस रख दिया। वो सोफे से उठते किचन की तरफ तेजी से बढ़ गई थी। अजलान सिकंदर की गर्दन बेख्तियार किचन की तरफ मुड़ गई। वो सिंक से पानी का गिलास भरते लबों से लगाए हुए थी। एक गिलास, दूसरा गिलास, पूरे 3 पानी के इसने गिलास गटागट चढ़ा लिए। इतनी सर्दी में इसने इतना पानी पी लिया था, वो भी ठंडा ठार। अब वो फिर से लाउंज में थी।
اپنے موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کیے خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا لبوں پر انگلیاں جمائے رہا، اپنے بال بھی کھول لیے، ایک شانے سے دوسرے شانے پر بھی کر لیے، اپنے پر سے گلابی رنگ کی لپسٹک لگاتے خود کو بے حد غور سے دیکھا۔ تسلی نہ ہوئی تو سامنے لگے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اذلان سکندر کی بیک پر لگا قد آور 20ویں آئینہ اور وہ اذلان سکندر کے سامنے کھڑی تھی، کچھ ہی فٹ کے فاصلے پر، ایک دوسرے کے روبرو آمنے سامنے، بیچ میں چند قدموں سے ایک دوری تھی۔ وہ کبھی خود کو ایک سائڈ سے دیکھتی، کبھی خود کو دوسری سائڈ سے، ہونٹوں کا پاؤٹ بناتے وہ اپنے نقوش کے زاویے بگاڑ رہی تھی۔ اذلان سکندر چوڑیوں کی کھنک سنتا خاموش بیٹھا تھا، ایک ہی پوزیشن میں، لبوں پر انگلیاں جمائے، اس کے ہونٹ ان انگلیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ روشنا نے صوفے پر اپنے پیر رکھے، اس کے دودھیا نرم و ملائم پیر اذلان سکندر کے سامنے تھے۔ ٹراؤزر ذرا سا اوپر کھینچا، اس کے ٹخنے دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ پاؤں میں پہنی چاندی کی پائل بھی میرے پیر تک اتنے خوبصورت ہیں جیسے مکھن ملائی۔ یہ کہتا ہے میری شکل و صورت خوبصورت نہیں۔ وہ تنگ آ کر آہستگی سے بڑبڑائی۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ وہ انڈر کور ایجنٹ تھا، سوئی کی گرتی آواز بھی سن سکتا تھا۔ یہ لڑکی اسے انڈر اسٹیمیٹ کرتی تھی۔ اذلان سکندر لبوں پر اپنا ہتھیلی کا مکہ بنائے رکھ گیا، ہونٹ پوری طرح نہ چھپے تو پھر سے 2 انگلیاں رکھ گیا۔ لڑکی پریشان لگتی تھی۔ 6 فٹ کے مسٹنڈے کے تاثرات ناقابل فہم سیاہ چشمے کے پیچھے چھپی اذلان سکندر کی نہ آنکھیں دکھائی دیتی تھی، نہ اس کی انگلیوں کے نیچے چھپے ہونٹ۔ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ اعتماد واپس آ چکا تھا۔ کیا ہوا میری شکل کو؟ وہ ہونٹوں سے انگلیاں ہٹا گیا تھا۔ نوبیتا کے پچھڑے بھائی لگتے ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ لہجے میں تحیر لیے بولا۔ رشنا خان کو غصہ اود کر آیا تھا، وہ اب اسے کیا بتاتی جب اسے پتا ہی نہیں تھا۔ تم اے آئی جیسی لگتی ہو، پھولتی سانسوں سے کہا۔ یعنی کیسا؟ اے آئی تو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے، کہیں خود کو اے آئی جنریٹڈ کر کے تو خوبصورت نہیں کہہ رہی تھی۔ رشنا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، آنکھیں گلابی ہو گئی۔ اس اندھے مرد کا سر پھاڑنے کا چاہا۔ تم اے آئی کارٹون لگتے ہو، جھٹ سے کہا۔ مجھے کیا پتا کیسا کارٹون؟ میں کارٹون نہیں دیکھتا، بے نیازی سے کہا۔ بچپن میں تو دیکھتے تھے۔ ہاں دیکھتا تھا۔ کون کون سے؟ رشنا نے ضبط کرتے پوچھا۔ بین 10، ٹام اینڈ جیری، اسکوبی ڈوبی ڈو۔ اور وہ رکا تھا، سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اور بدصورت لڑکی لبوں پر تبسم سجائے کہا۔ بدصورت لڑکی؟ یہ کون سے کارٹون ہے؟ میں نے ایسے کسی کارٹون کا نام نہیں سنا۔ وہ سرخ ہو گئی تھی۔ وہ اسی پر ٹونٹ کر رہا تھا، وہ سمجھ گئی تھی۔ میں 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تم تو تب پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ تب نہیں تھی، اب تو ہوں۔ وہ کارٹون بھی ہونے چاہیے نا یوٹیوب پر۔ میں نے ایسے کوئی کارٹون نہیں دیکھے، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ بدصورت لڑکی، سرچ کرو مل جائے گی۔ وہ اتنی فضول سی بات پر کبھی بحث کرے گا؟ وہ حیران تھا مگر کر رہا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی لڑکی واقعی میں موبائل پر بدصورت لڑکی لکھ کر سرچ کر رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ وہ سلگ اٹھی، موبائل واپس میز پر رکھ دیا۔ ہوں گے ایسے کارٹون، میں کیا کروں؟ میں تو خوبصورت ہوں، اور بے تحاشا خوبصورت۔ پتہ نہیں خود کو یقین دلایا تھا یا سامنے بیٹھے اذلان سکندر کو، اور سامنے بیٹھا مرد ہنستا چلا گیا تھا۔ وہ اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ برتنوں کے شور میں اذلان سکندر کی ہنسی دب گئی۔ کچن میں اب طوفان آ گیا تھا، ہر برتن ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ہنسی روکتے سیریس ہو گیا۔ میں نے تم سے دوستی کر لی تھی، مگر تمہارے برتنوں کی مجھ سے دوستی نہیں ہو سکتی، ٹوٹتے ہی جا رہے ہیں، بلند آواز میں کہتے اذلان کو بتایا کیا یہ ہنسنے کی سزا تھی۔ وہ جانتا تھا سزاؤں کی تو ابھی شروعات تھی۔ سنہری آنکھوں میں غصے کی حدت لیے لڑکی اس کے سامنے آ گئی، پٹکتے ہوئے ٹرے اذلان کے سامنے رکھ دی۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا، میز پر ہاتھ مارتے ٹرے اپنی طرف کھسکائی، بریڈ کے ساتھ آملیٹ کی بائٹ لی، حلق اندر تک کڑوا ہوا۔ وہ خاموشی سے کھانے لگا۔ 3 سلائس آملیٹ کے ساتھ ختم کر دیے۔ وہ تب تک اس کے سر پر کھڑی رہی، اسے نمک سے بھرا آملیٹ کھاتا دیکھ کر غصہ ختم ہو گیا تھا۔ آج تو منہ بنا بنا کر بھی نہیں کھا رہا تھا۔ وہ اسے کچھ پل دیکھتی رہی، پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا اور سوچنے لگا کہ اسے ایسا کون سا گناہ ہوا جو وہ عذاب کی طرح وہ اس کے سر پر مسلط ہو گئی تھی۔ اسے اندر نہ آنے دینا تو پتہ نہیں کون سا کرتب دکھاتی۔ کل روشن دان سے لٹکی تھی، آج اس کے گلے سے لٹکی ہوئی تھی۔ کافی، وہ اس کے سامنے اب کافی لیے کھڑی تھی۔
अजलान ने आगे होते इससे कॉफी पकड़नी चाहिए, गलत सिन पर हाथ जा रहा। दाएं तरफ हाथ ले जाओ। वो अपना हाथ दाएं तरफ ले गया, गलत, बाएं तरफ खड़ी हूँ। वो बेचारा बाएं तरफ हाथ कर गया। उफ, तुमसे कौन शादी करेगा। वो एक कॉफी का मग नहीं पकड़ सकते। इसे अच्छी तरह इसकी बेबसी का एहसास दिलाते मग टेबल पर पटकते हुए रख दिया था। अजलान ने लंबा सांस खींचते कॉफी का मेज से उठाया, डरते डरते लबों से लगाया। एक सुकून सा इसके अंदर उतरा था, मिठास भरी जायकादार कॉफी। वो दूध वाली कॉफी नहीं पीता था, मगर कॉफी बेहद अच्छी थी, इसकी सोच से भी कहीं ज्यादा। वो घूंट घूंट भरने लगा। मैं इसके सामने बैठ गई। अच्छी बनी है ना? मैंने किचन में तुम्हारे मग से सिप लिया था, काश एक और बना लेती। मिजाज अब दोस्ताना था, वो इसके जुमले में अटक कर रह गया था। इसने किचन में इसके मग से सिप लिया था। वो अजलान सिकंदर को झूठा भी पिला चुकी थी। किसी का झूठा न पीने वाला इस लड़की का झूठा पी चुका था, जो अजाब की तरह इसके सर पर मुसल्लत थी। वो कप मेज पर वापस रख गया था। रुशना ने कप उठाते सरूर से सिप लिया। वो इसके सिप लेने पर बदमसा हुआ था, हर काम में शोर करती थी। कभी किसी को कॉफी पीते आवाज करते देखा था या सुना था, मगर वो आज सुन रहा था। पियो, क्या डांग बनकर बैठी हो। वो झल्ला कर रह गया था। पता नहीं कहाँ से अल्फाज ढूंढकर लाती थी। अब ये डांग क्या था? वो डांग कहाँ से लगता था? पियो, रुशना ने घर का वो मग उठा गया। वो धीरे धीरे पीने लगा। मंशा हो या बला मंशा, मगर यह हकीकत थी। अजलान सिकंदर सामने बैठी लड़की का झूठा पी रहा था। इस कॉटेज के गिर्द चलती हवा ने रुख बदल लिया था। वो अपने सामने खड़े चनार को देखते हाथ हिलाते खामोश रहने का इशारा कर रही थी। अजलान सिकंदर इसके सामने ही तो सोफे पर विराजमान था। चिनार भी दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने लगा, मुंह पर उंगली भी जमा ली। नौकर और साहब की नई नई बनी मालकन साहब को बेवकूफ बना रहे थे। साहब बेचारा बुद्धू बना सोफे पर बैठा था। क्यों आए हो? मैंने तुम्हें छुट्टियां दी थी। वो चिनार को बाजू से पकड़ते किचन में ले गई। मैं वो आहिस्ता बोलो, तुम्हारा साहब सुन लेगा, फिर तुमसे सारे काम घर का काम करवाएगा। वैसे सरगोशी में घरकने लगी। चिनार मुंह पर हाथ जमा गया था। किचन का हाल देखकर यह हाथ ज्यादा ही सख्ती से जमा लिया। मौन चिनार की कमीज की जेब में पड़ा मोबाइल बजने लगा। रुशना की रंगत सफेद पड़ गई। बहुत ऊंची आवाज में पश्तों में ये रंग टून थी। चिनार की रंगत भी सफेद पड़ गई। स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखकर दोनों ऐसे हो गए जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। चिनार और रुशना स्क्रीन पर साहब नाम जगमगाता देख रहे थे। दोनों ने बैक पर गर्दनें मोड़ते साहब को देखा। साहब हाथ में मोबाइल पकड़े कोई नंबर डायल कर रहा था। ये नंबर कैसे मिला रहा है? रुशना हैरान थी। मैंने ही सिखाया था। एक वीडियो देखी थी तो साहब को सिखाया। क्यों सिखाया मैंने? वो अफसोस करते माथा पीटता फर्श पर बैठता चला गया। चिनार का मोबाइल फिर से बजा था। रुशना भी हड़बड़ाते हुए चिनार के साथ ही जमीन पर बैठ गई। चिनार तो बकायदा रोने लगा था। इसे ये हड़बोंग मचा किचन नहीं साफ करना था। क्या जरूरत थी इतनी तेज रिंगटोन लगाने की, वो भी पश्तों में। तुम्हारा साहब बनता है, बहरा नहीं। वो गुस्से से बोली, आवाज सरगोशी नुमा। चिनार, साहब मुलायमत भरी आवाज में इसे पुचकारते किचन में ही आ गए थे। स्टिक पर जोर डालते खड़े थे। आंखों पर स्याह चश्मा जमा था। सामने ही कैबिन के साथ टेक लगाए दो अजूबे बैठे थे। गर्दनें उठाए आंखें फाड़े साहब को देख रहे थे। मोबाइल एक बार फिर से बजा था। चिनार अपनी हथेली मुंह में दे गया था। आज सुबह ही तो अपनी मूरे के मरने की इतलाह दी थी। चिनार यहाँ नहीं है। रुशना को होश आया। अच्छा, अपना चलता दिमाग मजीद चलाया। अच्छा? अजलान ने अच्छा को अच्छा खासा खींचा। आवाज ना निकले तुम्हारी, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वो उसके कान में कहती खड़ी हो गई, मगर चिनार के मोबाइल की रिंगटोन बज रही थी। साहब ही तो मुसलसल डायल कर रहे थे। मैं अंधा हूँ, बहरा नहीं। वो रुशना के करीब हुआ। रुशना पीछे हुई। चिनार बिल्ली की तरह चाल चलते दूसरी तरफ घूम गया, कहीं साहब के पाँव के नीचे ना आ जाए। पता है तुम्हें? चिनार के मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी है। वो जी कड़ाके से बोला। वो इसका मतलब हुआ वो यही है। अजलान के आईब्रो सवालिया अंदाज में उठ गए। हाँ? रुशना ने कहते मुंह पर हाथ जमा लिया। मेरा मतलब है नहीं, रुशना ने जल्दी से कहा। फिर मोबाइल कैसे बचा? अजलान सिकंदर मुंह खोले हैरान खड़ा था। उसका मोबाइल यहाँ रह गया था। धड़ल्ले से झूठ बोला, बल्कि अंधे की आंखों में धूल झोंकी। मगर मैं तो कल से इसका नंबर डायल कर रहा हूँ।
رنگ ٹون تو ابھی سنائی دی۔ اذلان سکندر ششدر تھا، چہرے پر بھی حیرانگی کے تاثرات سج گئے۔ چنار اور روشنا کی رنگت فق ہو گئی۔ چنار روشنا کے آگے ہاتھ چھوڑ گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے۔ وہ ہاں، میں نے ابھی بھی اس کا موبائل شیلف پر پڑا دیکھا تو میں نے سائلنٹ سے ہٹا دیا۔ اچھا؟ اذلان سکندر نے ایک بار پھر سے اچھا کو کھینچا اور مایوسی سے اسٹک پر زور ڈالتے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ روشنا اور چنار کی بچی کچی سانسیں بحال ہوئیں، مگر آج صبح ہی تو میری چنار سے بات ہوئی تھی، اس کی موریں مر گئی ہیں۔ اذلان سکندر نے گردن موڑی۔ روشنا اور چنار کی رنگت پھر سے فک ہو گئی، سانسیں اٹک گئیں۔ 2 سیل فون ہیں اس کے پاس، چلتا دماغ حاضر تھا۔ پھر ایسا کرو، یہ فون مجھے دے دو، 2 ہفتوں کی چھٹی پر گیا ہے، آئے گا تو دے دوں گا۔ وہ واپس کچن کی طرف آ رہا تھا۔ چنار سر نفی میں ہلاتے باقاعدہ روشنا کے پاؤں میں گر گیا۔ وہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، رات رات بھر اپنی معشوقہ سے بات جو کرنی ہوتی تھی۔ روشنا نے تھوک نگلتے چنار کا موبائل اذلان سکندر کو تھما دیا۔ اذلان سکندر مطمئن سا ٹک ٹک کرتا چلا گیا۔ صوفے پر بیٹھتے بھی اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اوپن کچن کے کیبنٹ کے ساتھ لگ کر بیٹھے 2 نفوس کے چہروں کا اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ ایک اپنے معشوقہ کے غم میں رو رہا تھا، دوسرا اپنی صلاحیتوں کے ناکام ہونے پر افسردہ تھا۔ یہ کیا ہو گیا میری معشوقہ؟ وہ ہچکیوں سے رونے لگا۔ روشنا نے گردن موڑتے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ 5 فٹ 2 انچ کی ہو گئی تھی، مگر معشوق کے نام پر میم بھی نہ ملا تھا۔ وہ ابھی اس کے قدم کے برابر بھی نہ ہوا تھا۔ معشوقہ بھی مل گئی تھی۔ کیوں آئے تھے جب چھٹیاں مل چکی تھی؟ وہ غصے سے غرائی، آواز سرگوشی نما ہی رکھی۔ اندھا تھا وہ، بہرا نہیں۔ میں آپ کے کام سے آیا تھا۔ کیوں آیا؟ وہ افسوس کرتے رونے لگا۔ اس کا موبائل، اتنا بڑا لاس، اب کیا فائدہ چھٹیوں کا؟ میرا کام، جو لڑکی آپ نے کہی تھی وہ مل گئی۔ کیا سچ میں؟ روشنا خوشی سے چہکی، آواز جوش سے بلند ہو گئی۔ کس سے کہہ رہی ہو؟ اذلان سکندر نے اونچی آواز میں پوچھا۔ روشنا جھنجھلا گئی۔ 100 مرتبہ بلاؤ تب جواب دیتا تھا، اب جب نہیں بولنا چاہیے تھا بول پڑا تھا۔ تم سے نہیں کہہ رہی، خود سے باتیں کر رہی ہوں۔ اب نہ ایک اور اوصاف بتایا گیا۔ وہ سر ہلا گیا تھا۔ یقیناً اپنے پاگل ہونے کی پیش گوئی بھی عنقریب وہ خود ہی کرے گی۔ وہ روز زور و شور سے کرے گی۔ کہاں ہے وہ ایکسائٹڈ ہو گئی۔ باہر ہے، آپ نے یہ بات راز میں رکھنے کو کہا تھا، اس لیے اسے باہر ہی رکھنے کو کہا۔ روتے ہوئے بتاتا گیا۔ روشنا نے اس کے بہتے آنسوں کو جھنجھلاہٹ بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اٹھتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ اذلان کے سامنے پڑے موبائل کو بے حد آہستگی سے اٹھایا۔ اس کی صلاحیتوں پر شک کرنے والا بے وقوف تھا۔ وہ ہار نہیں مانتی تھی۔ اذلان سکندر خاموشی سے بیٹھا رہا، بلینک تاثرات لیے۔ اسے پاگل بناتی لڑکی اب چکی تھی۔ صوفے پر پڑا اس کا والیٹ اٹھایا، اس میں سے ہزار کے کئی نوٹ نکالے، پھر ترہم سے بیچارے اذلان سکندر کی طرف دیکھا۔ بیچارے کی آنکھیں ہوتی کوئی اس کے یوں پیسے نہ چرا سکتا تھا۔ بیوی آ جائے گی، پھر بیچارہ ایسے چوریوں سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر بیوی بھی چور نکل آئی تو؟ وہ یہ سوچ کر ہنسی دلجمی سے نوٹ گننے لگی۔ پورے 10,000 تھے۔ 5 واپس پرس میں ڈال دیے۔ چنار کو سر نہیں چڑھانا تھا۔ چنار دبے پاؤں اس کی طرف بڑھ آیا، روشنا سے موبائل لیتے جیب میں ڈالا۔ روشنا نے 5,000 چنار کو پکڑائے۔ وہ متعدد تھا، پیسے نہیں پکڑے، صاحب کے پرس سے نکالتے دیکھا تھا۔ بیوی ہوں اس کی، حق ہے میرا ان پیسوں پر، سرگوشی میں بتایا۔ انڈر کور ایجنٹ کے سامنے کھڑے یہ سرگوشیاں جاری تھیں۔ چنار کی بتیسی باہر آئی، یہ تو ہے اس کی مالکن کا حق تھا، اس لیے مطمئن ہوتے پیسے لیتے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ روشنا خان دبے پاؤں چنار کے ساتھ باہر نکل گئے۔ اذلان سکندر منہ پر ہاتھ رکھے آنکھیں مون کیا۔ نہ جانے کیوں مالکن کے صاحب کا کہہ کے لگانے کو دل کر رہا تھا۔ وہ اس وقت لاس اینجلس میں اپنے بہت بڑے محل میں تھا۔ پس پردہ وہ مشکوک سرگرمیاں کرتا تھا۔ وہ ہر کام کرتا تھا جس سے وہ پاور میں رہ سکے۔ ماں سوائے لڑکیوں کے بولی لگانے کے، وہ اپنے انڈر آئی لڑکیوں کے ساتھ رحم کرتا تھا جو اس کے انڈر لڑکیاں آتی تھیں۔ وہ آزاد زندگی گزارتی تھی، مگر ان پر نظر پوری رکھی جاتی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے کام کرتی تھی۔ ان کے بوجھ سے زیادہ وہ ان سے کسی بھی قسم کا کام نہیں کرواتا تھا۔ کوئی انہیں ہارم نہیں کرتا تھا، مگر اس کے ہم منصب یہ کام زور و شوروں سے کرتے تھے۔ وہ بظاہری طور پر بہت بڑا بزنس مین تھا،
اس کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات تھے، وہ آج کل ہالی ووڈ فلم پر بھی پروڈیوس کر رہا تھا، سرمایہ وہ لگا رہا تھا، اس کے اربوں روپے لگ چکے تھے۔ اس فلم میں نئی ابھرتی اداکار فلورا جیمز کام کر رہی تھی۔ 21 سالہ فلورا جیمز جے کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، اس کے محل میں اس کی من پسند گرل فرینڈ کے طور پر۔ وہ اس پر جتنی جان چھڑکتا اتنا کم تھا۔ ہیزل آنکھوں والی فلورا جیمز میں وہ اپنی پہلی محبت ڈھونڈتا تھا، وہ محبت جس کے بارے میں سوچنا بھی اب وہ اپنی توہین سمجھتا تھا۔ جو عورت کسی دوسرے مرد کی ہو جائے، جے کے پلٹ کر اس پر نگاہ ڈالنا بھی اپنی حد تک سمجھتا تھا۔ کوئی عورت اس کی ہو کر نہ رہے تو وہ اسے جانے دیتا تھا، مگر بس وہ اس سے غداری نہ کرے، اس کے ساتھ ہوتے اسے دھوکہ نہ دے، وہ سر جھکا کر کہہ دے وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ اسے جانے دے دے۔ جب اس کا اپنی گرل فرینڈ سے دل بھر جائے وہ انہیں چھوڑ دیتا تھا، پھر وہ کچھ بھی کریں وہ پلٹ کر نہیں دیکھتا تھا، مگر آج کل وہ جان بوجھ کر زرمش کو یاد کرتا تھا۔ پس پردہ وہ کسی اور کی یاد میں خود کو فنا ہونے سے بچانا چاہتا تھا۔ روز مدہوشی میں نیند میں جانے سے پہلے سنہری تتلی اڑتی اسے دکھائی دیتی تھی، بس سب سنہرا۔ آریان کے ساتھ دشمنی میں وہ ہیزل آنکھیں دل کے قریب ہو گئیں، مگر جب وہ کسی دوسرے مرد کے پاس چلی گئیں تو اس نے اسے جانے دیا۔ اب تو یہ دشمنی وہ ختم کر چکا تھا۔ جب وہ کسی سے دشمنی ختم کر لیتا تو اسے اپنی نگاہوں سے بھی اوجھل کر دیتا۔ کون آریان خانزادہ؟ وہ اب کسی کو نہیں جانتا تھا۔ زرمش کا خیال تو وہ خود ہی اپنے دماغ میں لا رہا تھا، یاد کرنے پر بھی وہ یاد نہ آتی تھی، جسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا وہ یاد آ جاتی تھی۔ بس سنہرا، صرف سنہرا، چاروں طرف سنہرا ہی سنہرا، لیکن کون اور کیا؟ وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، جسے اپنی امان سے جانے دیا، اسے جانے دے دیا۔ یہ جے کی فطرت نہ تھی خود سے دور بھاگتے وجود پر حق ملکیت جتائے۔ اس کے محل کی ہر چیز سنہری تھی، دیواروں کے رنگ کے ساتھ ساتھ اس پر لگی پینٹنگ بھی سنہری رنگت کی تھی، عالیشان فرنیچر سے لے کر کروڑوں روپے کے ڈیکوریشن پیسز بھی سنہری رنگت کے تھے۔ اس کے محل میں داخل ہو تو لگتا تھا سنہری ونڈرلینڈ میں آ چکے ہوں۔ وہ سنہری رنگ کے سے آبسیسڈ تھا۔ اس وقت وہ اپنے محل کے زینے چڑھ رہا تھا۔ نیلے رنگ کے پینٹ کوٹ پر وہ سنہری رنگ کی ٹائی لگائے ہوئے تھا، نیلی آنکھیں تھکن سے سرخ تھیں۔ اسے اس وقت اپنی گرل فرینڈ کی ضرورت تھی۔ وہ زینے چڑھتے اپنی عالیشان کمرے میں داخل ہوا۔ سنہرے ریشمی کرٹن سے لے کر فرنیچر تک ایک ہی رنگ کا تھا۔ سنہری مخملی کارپیٹ پر اس کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہی ہوا، دو نازک ہاتھ اس کی آنکھوں سے لپٹ گئے۔ اس کی آنکھوں کے آگے سیاہ اندھیرا چھا گیا۔ اس کے پیچھے کھڑی فلورا نے جے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ وہ مہم سا مسکرایا تھا۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے جے کے۔ فلورا پیچھے سے اس کے ساتھ لپٹی۔ کیا؟ جے کا لہجہ گمبھیر ہو گیا۔ اس نے جے کا رخ پلٹتے ہوئے اسے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ وہ نرم و ملائم گدے پر گرتا ہنسا تھا۔ فلورا کی رسیلی کھنکتی ہنسی سنتے وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ فلورا گلابی ہوتی مسکرائی، وہ اپنے گرد لپٹا سیاہ گاؤن اتار دیا۔ وہ اب بے حد خوبصورت فل سلیوز میں ریشمی سے گاؤن میں ملبوس تھی۔ وہ جے کے اوپر آتے اس کی گردن پر چھک گئی۔ تمہارے نازک دانت اتنے زہریلے ہوں گے مجھے معلوم نہ تھا۔ وہ بدہوشی سے کراہا۔ تمہیں نہیں پسند کیا یہ جے کے؟ وہ اس کی پیشانی چومتے بولی۔ جو بھی کرو پسند ہے، میں ابھی کے لیے صرف تمہارا۔ وہ اسے شانوں سے پکڑے اپنے قریب کر گیا۔ جے کی آنکھوں پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تم چھپے رستم ہو جے کے، تم جیسا کوئی نہیں۔ میرے لیے سرپرائز پلان کیا، ابھی تک دیا کیوں نہیں؟ کون سا سرپرائز؟ وہ اسے نرمی سے باہوں میں لیے رخ پلٹ گیا، اس کی دودھیا گردن پر جھک گیا۔ فلورا نے اس کی آنکھوں کی پٹی کھولتی، اس نے آنکھیں میچ کر کھولتے چپتی روشنی کو آنکھوں میں اتارا۔ فلورا کو دیکھتے وہ مدہوشی سے مسکرایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ نیلی آنکھوں میں مدہوشی کی جگہ سرخی چھا گئی۔ وہ جے کی ٹائی کی نوٹ ایک ادا سے کھول رہی تھی۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھ گیا، بیڈ سے اترتے اپنی ٹائی کی نوٹ کھول کر ٹائی اتار پھینک گئی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ میک تھامس وہ فرسٹ فلور پر کھڑے چیخا تھا۔ فلورا شرزر سی تھی۔ یہ جے کو کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے گارد بجلی کی تیزی سے اوپر پہنچے۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ آرام دہ جھولتے صوفے پر وہ نیند دراز ہو گیا تھا۔ وہ صوفہ اوپر نیچے جھول رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھا، اس کے لب کھینچے ہوئے تھے۔ فلورا حیران پریشان کھڑی جے کو دیکھ رہی تھی۔
اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں تھی، اتنے غصے میں اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ جیکے کے گارڈ اس کے سامنے مستعدی سے کھڑے تھے۔ میری ایک پرائیویسی سپیس ہے، میرے بنائے ہوئے کچھ رولز۔ جو لوگ میرے بنائے ہوئے رولز توڑتے ہیں میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ وہ آنکھیں کھول گیا تھا۔ یہ سوال سامنے کھڑے گارڈ سے تھا۔ رول توڑنے والا مرد ہو تو اسے کاٹ دیتے ہیں، اگر وہ عورت ہو تو اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے، یا پھر اپنا نہیں چھوڑتے؟ گارڈ نے میکانیکی انداز میں کہا۔ ایسا لگتا تھا یہ سوال پہلے بھی ہو چکے ہیں، شاید یہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی نت نئی گرل فرینڈز کو یہ بتایا جاتا ہے، مگر گارڈز نے اس کے پہلے جیکے کو اس بات پر اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ فلورا لرز کر رہ گئی۔ آگے کیا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنی گردن میں پہنی سنہری چین اتارنے لگی جس پر ہارٹ شیپ پہ ایک ڈائمنڈ لٹک رہا تھا۔ اس میں سنہری رنگت کا تیر پیوست تھا، وہ اس سے ٹپکتا خون کا ایک قطرہ جو دیکھنے میں خون لگتا تھا مگر وہ سرخ ڈائمنڈ تھا۔ فلورا حیران تھی۔ جیکے نے اسے اس سے کہیں زیادہ مہنگے مالیت کے سیٹ دیے تھے۔ کل ہی اسے ہیروں کا تاج تحفے میں دیا تھا۔ یہ لاکٹ معمولی نہ تھا مگر جیکے کی دی گئی تحائف سے زیادہ قیمتی بھی تھا۔ پھر اس لاکٹ کے لیے جیکے کا یہ رد عمل اس کی سوچ سے باہر تھا۔ فلورا نے وہ لاکٹ سائڈ میز پر رکھ دیا۔ ٹیک آف دا گاؤن، وہ اجنبیت بھرے لہجے میں بولا۔ فلورا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ فلورا نے اپنی طرف نگاہ کی۔ وہ سنہری رنگ کے ایک گاؤن میں ملبوس تھی۔ وہ سسکی، یہ گاؤن بھی اس کے لیے نہیں تھا۔ فلورا نے ایک نگاہ گارڈز کو دیکھا۔ گیٹ آؤٹ آف ہیئر، وہ گارڈ سے کہتے آنکھیں مون گیا۔ گارڈ چلے گئے تو فلورا نے وہ گاؤن اتارتے سیدھا گاؤن پہن لیا۔ وہ آنکھیں مونگے جھولتا رہا۔ فلورا اس کی طرف بڑھ آئی، جیکے کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ سسکتے ہوئے جیکے کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سیدھا ہوا تھا۔ جھولتی کرسی رک گئی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں فلورا کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ وہ ہیزل آنکھوں میں نمی لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہارے کبرڈ میں یہ چیزیں رکھی تھی، مجھے لگا میری ہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ جیکے کی آنکھوں کا ٹھنڈا تاثر سے اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ وہ جیکے نہیں تھا جس کے ساتھ وہ اتنے دنوں سے رہ رہی تھی۔ اس کی ہر شرارت سے، ہر غلطی پر وہ مسکرا جاتا تھا۔ کتنے ولاز اس کے نام کر دیے تھے۔ اسے لاس اینجلس کی ایک پاورفل عورت بنا دیا تھا۔ اب سب جیسے پانی تھا، سب جیسے ختم تھا۔ یہ تمہارے لیے ہوتا میں تمہیں دے دیتا۔ میں کسی کے لیے سرپرائز پلان نہیں کرتا، جسے جو دینا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہوں، ایسے چھپا کر نہیں رکھتا۔ وہ آنکھوں میں تحیر لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ سرپرائز نہیں پلان کرتا، جسے جو دینا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، تو یہ سب پھر کس کے لیے تھا؟ اس نے دماغ میں ابھرتا سوال کر ڈالا، اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے جیکے کی آنکھوں کو خون دھوتا دیکھا تھا۔ تم میرا دوسرا رول بریک کر چکی ہو، جیکے نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ بھی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ تم اب میری فلم کا حصہ نہیں رہی۔ فلورا کھڑی کھڑی بے سانس ہو گئی۔ جیکے کا اس فلم سے نکالنے کا مطلب تھا برباد ہو جانا۔ جیکے اس فلم کا 30% کام مکمل ہو چکا ہے، تمہارے لاکھوں ڈالر لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ متوحش ہوتی اس کے سامنے آئے۔ یہاں سے چلی جاؤ، جو تمہیں دیا ہے وہ بھی واپس لے لوں گا۔ فلورا نے دھمکی نہیں سنی تھی، بس جیکے کی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ ایک اور سوال پر اس کی جان لے لے گا، یہ اس کی نیلی آنکھیں کہتی تھیں۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ محل میں نظر نہ آؤ، نہ آئندہ میرے سامنے آنا۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ وہ سنہری گاؤن اور اس کی لاکر کی طرف بڑھ آیا۔ انہیں نرمی سے پکڑتے ہوئے اپنے لاکر میں رکھ دیا۔ اس بار اس لاکر پر پاسورڈ لگاتے اچھی طرح لاک کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کرسی پر پھر سے جھول رہا تھا۔ اس نے یہ سب کیوں خریدا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اسے کبھی دے سکے گا یا نہیں وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ آنکھیں مون گیا۔ کچھ سنہرا سا ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ وہ بے چین تھا۔ پاکستان کے خوبصورت شہر سوات کی طرف آؤ تو پہاڑ پر کھڑی لڑکی اپنی سنہری آنکھیں پھیلائے کھڑی تھی۔ آنکھوں میں تحیر ہی تحیر تھا۔ سنہری دھوپ اس لڑکی کی رنگت مزید دمکائے ہوئے تھی۔ یہ کیا اٹھا لائے؟ وہ اپنے سامنے ایک بڑی سی عمر کی عورت دیکھتے ششدر رہی۔ بات بڑی عمر کی نہ تھی مگر وہ اس کی جسامت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلوان تھی۔ آپ نے کہا تھا لڑکی جیسی بھی ہو چلے گا۔ چنار نے روشنا کے کان میں کہا، یہ لڑکی ہے۔ روشنا نے اسے گھورا۔ آپ نے کہا لڑکی جیسی بھی ہو مگر خوبصورت نہ ہو۔ چنار نے اسے یاد دلایا۔ روشنا گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ یہی تو چاہتی تھی وہ، مگر اب بیچارے پر ترس آ گیا تھا۔
وہ یہ سب بھی ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ریشما۔ اس عورت نے جواب دیا، تمہیں بتا دیا نا چنار نے سب؟ ہاں، اس عورت نے کہا۔ روشنا نے تھوک نگلا تھا۔ اس عورت کی آواز بھی کرخت تھی۔ آواز سے اذلان پہچان لے گا یہ عورت لڑکی نہیں ہے۔ وہ جو اس عورت کی تعریف میں زمین و آسمان کی قلابیں ملانے کا سوچ رہی تھی وہ کیسے ملائے گی؟ روشنا بے حد پریشان تھی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا کچھ کرنے سے پہلے وہ کہاں سوچتی تھی؟ تو آج کیوں وہ سوچے؟ وہ چنار کو رخصت کرتے اس عورت کو لیے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں اذلان سکندر ابھی بھی جمع بیٹھا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔